وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں سے۔ میں نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے اول مخاطب قریش خاندان سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے اور نسل انسانی سے اللہ نے مبعوث فرمائے۔ انفسکم میں یہ دو پہلو مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب خاندان قریش خاندان کی طرف اشارہ ہے اور نسل انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر فرمایا ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ رجال سے بھیجے ہیں۔ رجل یعنی انسانوں میں مذکر، مؤنث یعنی عورت بھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئی ہے، جنوں سے کوئی جن مبعوث نہیں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی اور ڈیوٹیاں رکھی ہیں، انہیں بھی اللہ نے رسول نبی کے طور پہ نہیں مقرر فرمایا ہے۔ تو یہ مسئلہ بڑا واضح سا مسئلہ ہے۔ اس میں بعض لوگ بلا وجہ غلو کا شکار ہو کر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید انسانوں سے بڑھ کر کسی اور مخلوق کا مقام اور درجہ ہے۔ اشرف المخلوقات انسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں وہ انسانوں میں سے بھیجے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں جو کہ تمہاری جانوں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ظرف زمان کے لحاظ سے قیامت تک کے لیے ہے، اور ظرف مقام کے لحاظ سے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پوری زمین پر بسنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام اور یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کی ذات آخری ایک نبی کی ذات ہے، اور آپ کی شریعت ایک آخری شریعت ہے، آپ کی امت ایک آخری امت ہے۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور میری یہ مسجد نبوی آخری مسجد نبوی ہے۔ ہر نبی نے ایک مسجد بنائی، فرمایا یہ میری مسجد ہے، میرے بعد کوئی مسجد نبوی روئے زمین کے اوپر نہیں بنے گی، کہ نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی مسجد نبوی بنے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
یہ خصوصیات، یہ صفات، آپ کی یہ نعت بیان سے باہر ہے، آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ تو فرمایا یہ عظمت اور شان والے پیغمبر جو تمہاری طرف آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اے امت محمد کے لوگوں، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر اتنے مہربان ہیں کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے نبی پر شاق گزرتی ہے، اور تمہارا بہکنا، پھسلنا، گمراہ ہونا، اس بات پر تمہارے نبی، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر تھی کہ سارے لوگ میری امت کے یہ مسلمان ہو جائیں اور یہ سب جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا گمراہی پر رہنا، اس پر اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ علاوہ عظیم وہ نبی اتنا مہربان ہے کہ تمہیں عام حالات میں بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تمہارا پیغمبر تکلیف محسوس کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ تم پر حرص رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، کس بات کی؟ کہ تم کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے احکامات کو مانو، تم کامیاب ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ حریص علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں، میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی آگ جلائے تو اس آگ پر پتنگے آ کر گرنے لگیں، وہ چھوٹے چھوٹے جانور اس پر آ کر گرنے لگیں تو وہ ان کو روکے کہ یہ جل جائیں گے، یہ پروانے جل جائیں گے، ان کو روکنے کی کوشش کرے۔ فرمایا ایسے ہی میری مثال ہے کہ میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں کھینچتا ہوں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تم ان پروانوں کی طرح زبردستی آگ میں چھلانگیں لگاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اتنی محنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت کے، عبادت کے سب طریقے اپنی امت پر واضح کیے، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں واضح کی، نیک اعمال کے بدلے امت کو بتائے، ثواب بتائے، گناہوں کی سزا بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اتنی زیادہ محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی لالچ تھا، ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا، تمام پیغمبروں کا یہی اصول رہا کہ ہمارا بدلہ محنت کا وہ تو اللہ پر ہے، تم سے ہم نے کچھ نہیں لینا، لیکن خدا کے لیے ہماری بات سمجھ لو، ہماری بات مان لو، ہم صرف تمہیں توحید سمجھانا چاہتے ہیں، اتباع رسول سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب پر چلنے کی ترغیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حریص علیکم، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی حرص رہی۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بڑے ہی نرم تھے، بڑے ہی مہربان تھے، بڑے ہی شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شریعت کے اندر آسانیاں ممکن تھیں وہ ساری بیان کی،
اور جو کوئی عذر کسی کا بن سکتا تھا اس عذر کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کی تو انتہا کی۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک مثال، ایک صحابی آتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں، شادی شدہ تھا میں، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ہاں میں لیٹ گیا اور میں نے روزہ توڑ لیا۔ فرمایا پھر تو تیرے اوپر 2 ماہ کے روزے ہیں۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی ہمت نہیں۔ تو فرمایا پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پھر یہ لازم ہے، فدیہ دو۔ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کس سے کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا اچھا پھر بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا، بیٹھا رہا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد کوئی ایک اللہ کا بندہ مسجد میں صحابہ صفہ اور طلبہ اور غرباء کے لیے، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ صدقہ لے آتے تھے کہ آپ مستحقین میں اسے تقسیم کروا دیں، کھجوروں کا ٹوکرا لے کے ایک بندہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ بھائی، یہ لے کھجوروں کا ٹوکرا، اور یہ اپنے ہاتھ سے تو غریبوں میں بانٹ دے، تیرا یہ فدیہ بن جائے گا، یہ تیرا کفارہ بن جائے گا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے کی جو کناروں پہ 2 پہاڑیاں ہیں لابتہ، ان دونوں کے درمیان جتنے لوگ بستے ہیں سب میں غریب میں ہی ہوں، میں کس کو دوں؟ مجھ سے غریب تو کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کو دوں؟ آپ مسکرائے اور فرمایا اچھا جا، یہ لے جا کر اپنے اہل و عیال کو کھلا۔ اللہ اکبر! یہ اور کسی کی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کرے، اور یہ صرف اسی کے لیے خاص تھا، اب کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ توڑ بیٹھے گا تو اس پر یا 2 ماہ کے روزے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کتنی شفقت کی۔ تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ حد سے زیادہ مہربان تھے، رؤوف الرحیم، آپ کی یہ صفت اسی بات کی وضاحت کرتی ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اتنے مہربان پیغمبر، پھر بھی اگر لوگ نہ مانیں تو اللہ اپنے پیغمبر کو تعلیم دیتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ پھر بہت زیادہ اپنے آپ پہ بوجھ نہ ڈالیں، پریشان نہ ہوں، بس آپ کہیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھا دیا۔ جب آپ ہر طرف سے بے بس ہو جائیں، لاچار ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، تو یہ وظیفہ پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کامیابی ہوگی، اطمینان ہوگا، اللہ تعالی مدد فرمائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر کے
موقع پہ بتایا گیا کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مٹا دینے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور حملہ آور ہونے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ کا یہ پڑھنا تھا، یہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ابراہیم اب تیرے لیے آگ جلا دی گئی ہے اور تجھے اٹھا کر اس آگ میں پھینک دیں گے اور تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں واہ کیا ہوا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنے سے، یہ پڑھنے سے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، اور یہ وظیفہ اور اس وظیفے کے مطابق ایمان، اس وظیفے کے مطابق ایمان کہ واقعتاً پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ بے شک اللہ کافی ہے، اور اللہ کافی کا یہ معنی ہے کہ صرف اللہ سے ڈریں، غیر اللہ کا ڈر دلوں سے نکال دیں، اللہ سے امیدیں رکھیں، غیر اللہ سے ہر قسم کی امید ختم کر دیں، اور اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہوں، یقین کے ساتھ اللہ پر پورا ایمان رکھیں کہ وہی رزق دینے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلتوں اور رسوائیوں سے بچانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی رب ہے اور وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی پورے نظام کو چلانے والا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، کل کائنات اس کی محتاج ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں جو اللہ الصمد کا جو لفظ ہے، اللہ الصمد، اس کی تفسیر یہی ہے کہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اسی کے در کے سوالی رہیں، تو اسی پر پورا توکل رکھیں۔ علیہ توکلت، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اس کی بادشاہی وہ کل کائنات کے اوپر ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ تو الحاصل یہ بہت بڑا جامع وظیفہ ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔